I'm a student. The 54th verse of the 7th chapter of the Quran says that Allah created the earth, the heavens and the earth in 6 days. And the 42nd chapter, verses 9 to 12, clearly state that Allah created earth and heaven as it is today in 8 days. What is your reply to that? ناظرین، اس لڑکے نے اپنا نام دانیال بتایا اور اس سوال یہ کیا کہ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے جنت اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، جبکہ سورہ شورى آیت نمبر 9 تا 12 میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 8 دنوں میں بنایا۔ اس لڑکے نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے پوچھا کہ آپ اس کی کیا توجیہ اور وضاحت بیان کریں گے۔ ناظرین، اس بات کا اندازہ ہم سب کو ہو گیا ہوگا کہ یہ سوال ایک بہت ہی سنگین نوعیت کا سوال ہے، تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ اس لڑکے نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے اسے سورہ نمبر 42 یعنی سورہ شورى میں بتایا ہے، جبکہ یہ آیات دراصل سورت نمبر 41 میں موجود ہیں جس کا نام سورہ فصیلت ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال کو دہرانے کے بعد فرمایا، یہ سوال اکثر عیسائی مشنریز کی طرف سے بھی پوچھا جاتا رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، جبکہ سورہ فصیلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 8 دنوں میں بنایا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ اس آیت میں لفظ 8 موجود ہی نہیں ہے، لیکن یہ آیت کہتی کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ ہیں ہی اختلاف کرنے کے لیے۔ اور اس سے اگلی آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں بنایا ہے اور درخت اور پہاڑ وغیرہ کو 4 دن میں گاڑا ہے، اور اس سے اگلی آیت کہتی ہے کہ اللہ نے جہنم کو 2 دن میں بنایا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، جب ایک عام آدمی قرآن مجید کو سمجھے بنا پڑھتا ہے تو وہ سیدھے طریقے سے گنتی کرتا ہے، یعنی 2 + 4 + 2 برابر ہے 8، لیکن اس آیت میں لفظ 8 موجود ہی نہیں ہے۔ اس بات کی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا لاجک بیان کی، اس کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں، لیکن پہلے یہ سنیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی بغیر سمجھے قرآن مجید پڑھتا ہے تو وہ غلط راہ پر نکل جاتا ہے، جبکہ ایک سمجھدار اور عقل مند آدمی جب قرآن مجید سمجھ کر پڑھتا ہے تو پھر وہ غلط نہیں کرتا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھنے کے باوجود بھی جان بوجھ کر غلطیاں ڈھونڈتے ہیں جو ہوتی بھی نہیں، اور اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اس آیت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، لہٰذا اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ لوگ اس آیت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں۔ جہاں تک بھائی آپ کے سوال کی بات ہے کہ اس بات کی وضاحت کیا ہے، تو اس بات کی وضاحت اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور زمین کو قائم کرنے کے لیے پہاڑ، درخت وغیرہ 4 دن میں بنائے۔ اس کے آگے قرآن مجید میں عربی کا لفظ ثم استعمال ہوا ہے جس کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد، جبکہ ایک مطلب ہے ساتھ ہی، یعنی کہ عربی کا یہ لفظ کسی ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بعد میں کی گئی ہو، جبکہ کسی ایسے کام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو ساتھ ہی ساتھ ہو رہا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ ثم استعمال کیا، اور اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ اللہ نے جہنم کو 2 دن میں بنایا، اور اس لیے یہاں پر یہ مطلب نہیں بنے گا کہ اس کے بعد اللہ نے جہنم کو 2 دن میں بنایا۔ یہاں پر مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ نے ساتھ ہی ساتھ زمین کو بھی 2 دن میں بنایا۔ ناظرین، اس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک مثال بھی دی۔ دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، فرض کریں اگر میں ایک بلڈنگ بنا رہا ہوں اور میں کسی کو کہتا ہوں کہ میں نے 6 دن میں بلڈنگ بنائی ہے، یہ میرا واضح جملہ ہے، لیکن جب میں تفصیل میں جاؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ میں نے 20 منٹ 2 مہینے میں
بنایا ہے جبکہ 30 منزلہ ڈھانچہ 4 مہینے میں بنایا ہے، اور اسی وقت جبکہ میں ڈھانچہ بنا رہا تھا 2 مہینے میں نے بیرونی دیوار بنائی تھی۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا میری بات سے کسی کو یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ میں نے 2 مہینے میں بیسمنٹ بنایا تھا، 4 مہینے میں ڈھانچہ بنایا تھا جبکہ اس کے بعد 2 مہینے میں بیرونی دیوار بنائی تھی، کیونکہ جب ڈھانچے کا کام چل رہا تھا 4 مہینے کے لیے تو اسی دوران میں نے 2 مہینے میں بیرونی دیوار بھی مکمل کر لی تھی۔ اسی طریقے سے میری بلڈنگ 6 مہینے میں کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا بالکل اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے 2 دن میں زمین کو بنایا، 4 دن میں اس پر پہاڑ اور درخت گاڑے جبکہ 2 دن میں جہنم کو بنایا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ساتھ ساتھ 4 دن میں پہاڑ اور درخت بھی گاڑے اور جہنم کو بھی 2 دن میں بنایا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: کیا کافر دیکھتے نہیں زمین اور آسمان ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو علیحدہ کیا؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا لہٰذا یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو ایک ساتھ ہی بنایا تھا، ایسا نہیں ہے کہ پہلے زمین کو بنایا اور پھر آسمان کو۔ اور آج کل ہمیں سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ زمین پہلے دھوئیں کے بادلوں کی طرح تھی، پھر بگ بینگ دھماکہ ہوا جس سے تمام چیزیں علیحدہ ہوئیں، کہکشائیں، ستارے، سیارے اور زمین جس پر ہم رہتے ہیں وجود میں آئی۔ اس حساب سے تو سائنس بھی قرآن مجید سے اختلاف نہیں کرتی کہ زمین اور آسمان کو ساتھ ساتھ ہی بنایا گیا تھا، لہٰذا قرآن مجید میں اور سائنس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ فساد پھیلانے والے لوگوں کی طرف سے جان بوجھ کر ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے جو حقیقت میں قرآن مجید میں موجود بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ لوگ اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے بھٹکایا جا سکے، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو بھی عقل والا انسان اس کو پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے گا۔ لیکن دنیا میں بہت سی مشنری سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں پر ہی کام کرتی ہیں اور ان کو قرآن مجید کا غلط مفہوم بتاتی ہیں تاکہ وہ حق تک نہ پہنچ سکے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو کی